وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اور میں حیران ہوتا ہوں اس حدیث کو پڑھ کے سنا کے، صحیح بخاری کی روایت اور آپ نے بار بار سنی ہوگی، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ وَمَا لَمْ يُحْدِث۔ جب انسان نماز پڑھ کے اپنے ہی مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، جہاں اس کے قدم ہیں، جہاں سجدہ کرتا ہے، یہ جگہ اس کا مصلی ہے، یہاں جب تک بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 فرشتے نہیں۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت آپ نے سنی ہوگی، حتی یملأ ما بین السماء والارض، اللہ تعالیٰ کے اتنے نورانی فرشتے آ جاتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، اور وہ 3 دعائیں اس شخص کے لیے کرنے لگ جاتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے۔ دعائیں کون سی ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہم تب علیہ، یا اللہ اسے معاف کر دے، اے میرے مالک ان کے اوپر رحمت کا نزول فرما، اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما۔ دیانت داری سے بتائیے، خربوں کی تعداد میں فرشتے جس ہستی کے لیے یہ 3 دعائیں کریں اور وہ دعا اللہ قبول بھی فرما لے، اس سے بڑا بھی کوئی سعادت مند ہے؟ اور حدیث یہ کہتی ہے، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، وہ موت کا پردہ ہے، جس دن آنکھیں بند ہوگی یہ جنتی مہمان ہوگا۔ اور حدیث کیا کہتی ہے، من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 وقال تمام 100 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، جو نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یہ 99 ہوئے، 100 کو مکمل کرتے ہوئے یہ کہہ دے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، غفرت له ذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور حیرانگی کی بات ہے، آج جادو ٹونا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، عقبہ بن عامر، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، ہر نماز کے بعد جو شخص 2 سورتیں پڑھ لیتا ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو پوری زندگی جادو نہیں ہوگا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو کوئی ان سے مصافحہ کرتا، نماز پڑھنے کے بعد تو مصافحہ نہیں کرتے تھے، وہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے، کہتے میں ذکر کر رہا ہوں، نماز کے بعد مصافحہ کرنا سنت نہیں، ذکر کرنا سنت، اور کہتے ہذہ غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میرے پیارے بزرگوں اور بھائیوں، اس طرح کی مجالس کا اصل مقصد ہوتا ہے تربیت۔ تو اگر آئندہ سے ہماری عادت بن گئی ذکر کی تو ہماری آج کی مجلس اللہ نے قبول کر لی۔ اس لیے سن کے تو آج ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔